اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ظہیر عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب اور فیس بک چینل زی نیوز۔ ناظرین، آج کا ویلاگ شروع کرنے سے پہلے میں ان تمام احباب کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جو نہ صرف میرا ویلاگ جو ہے وہ سنتے ہیں بلکہ میرے تلفظ کی ادائیگی اور پروننسیشن کے بارے میں مجھے فرداً آگاہ کرتے رہتے ہیں، اور میں ان سے اپنے تلفظ کی ادائیگی اور پروننسیشن کو سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ آپ تمام احباب کو میری طرف سے سیلیوٹ ہے۔ تو شروع کرتے ہیں جی آج کا ویلاگ۔ ٹائم میگزین نے 14 فروری 2004 کو اپنے کور پیج پر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی تصویر کے ساتھ سرخی لگائی کہ مرچنٹ آف مینس، یعنی خطروں کا سوداگر۔ اس کہانی کا آغاز 1990 کی دہائی میں ہوتا ہے جب پاکستان کے ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر عبدالقدیر پر ایران کو جوہری ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ بی بی سی کی دسمبر 2004 میں شائع ہونے والی یہ خبر کے مطابق برطانوی خفیہ ادارے اور امریکی CIA 1990 کے اواخر میں ڈاکٹر خان کے خفیہ نیٹ ورک میں رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، اور ان ایجنسیوں نے کئی آپریشن کیے اور اپنے ایک افسر کو اس نیٹ ورک کا حصہ بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ اسی خبر کے مطابق دیگر ذرائع اور برطانوی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹرز کی مدد سے انہیں ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے خریداروں، جعلی کمپنیوں، مالی فراہمی اور لیبارٹریوں کے جال کا بھی پتہ لگایا۔ جیسے جیسے یہ معلوم ہوا کہ ڈاکٹر خان نے ایک بین الاقوامی نیٹ ورک تیار کیا ہے جو ایٹمی ہتھیاروں کے لیے آلات فراہم کرتا ہے، برطانیہ کی جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی میں اس موضوع پر 2000 کے آغاز سے تشویش کا اظہار کیا جانے لگا۔ مارچ 2005 میں اس وقت کے پاکستانی وزیر اطلاعات شیخ رشید احمد نے بھی اعتراف کیا تھا کہ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ایران کو جوہری ٹیکنالوجی دی تھی، لیکن حکومت کو اس لین دین کے بارے میں کچھ معلوم نہیں تھا۔ یہ پہلا موقع تھا جب پاکستانی حکومت کسی نمائندے نے ایسا اعتراف کیا تھا۔ شیخ رشید احمد نے ایسوسی ایٹڈ پریس کو ایک ٹیلی فونک انٹرویو میں بتایا کہ ڈاکٹر خان نے ایران کو کچھ سینیٹری فیوجز دیے تھے اور انہوں نے اپنی ذاتی حیثیت میں ایران کی مدد کی اور حکومت پاکستان سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں تھا۔ ایٹمی پروگرامز کی مانیٹرنگ کرنے والے بین الاقوامی ادارے IAEA کے اس وقت کے سربراہ محمد البرادی نے اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ ان کے علم کے مطابق کم از کم 30 ممالک میں 30 کے قریب کمپنیاں غیر قانونی سرگرمیوں کے اس نیٹ ورک کا حصہ ہیں جس کے CEO ڈاکٹر عبدالقدیر خان ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا الزام تھا، لیکن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنی عمر کے آخری حصے تک اس کی تردید کرتے رہے، لیکن انہوں نے آج تک کبھی حتمی طور پر یہ نہیں بتایا کہ اصل میں حقیقت کیا تھی اور اصل میں ہوا کیا تھا، اور ان کی وفات کے ساتھ ہی یہ سربستہ راز ان کے ساتھ دفن ہو گیا۔ اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔